بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ اور طائف کے درمیان بنی ثقیف اور حوازن کے دو قبیلے آباد تھے۔ یہ بہت بہادر اور سرکش قبیلے تھے۔ جب انہیں فتح مکہ کی خبر ملی تو بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم قریش سے مقابلے کی وجہ سے ہماری طرف رخ کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ قریش سے فارغ ہو جانے کے بعد اب وہ ہماری خبر لیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی ان پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ یہ دونوں قبیلے اپنی پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے اس ارادے سے اطلاع ملی تو 12,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 10,000 انصار اور مہاجرین تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ساتھ، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، جو کہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، جن کی آواز بلند تھی، فرمایا کہ لوگوں کو پکارو۔ انہوں نے پکارنا شروع کیا، اے جماعت انصار، اے بیعت رضوان والو، کہاں جا رہے ہو؟ اس آواز کو سنتے ہی مسلمانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے لوٹنا چاہا، مگر اس بھگدڑ میں ان کے اونٹ ان کے روکے نہ رکے۔ آخر وہ اپنی تلواریں سونت کر اونٹوں کی پشت پر سے کود پڑے اور دوبارہ جمع ہو کر دشمن پر اس زور سے حملہ کیا کہ اس کے پاؤں اکھڑ گئے، اور بنو ثقیف اور حوازن اپنی عورتوں اور بچوں اور بے شمار مال غنیمت کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسلام کی تاریخ میں یہ دوسرا موقع تھا کہ لشکر اسلام میں شکست کی صورت پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں کچھ گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنی تعداد کے بھروسے پر دشمنوں کی چالوں کی پرواہ نہ کی۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ خدا کے راستے میں لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ مال غنیمت حاصل کرنا ان کا مقصد تھا۔ اس لیے اس لڑائی سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کی لڑائی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور انہیں اس راستے میں صرف اللہ ہی کی مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حنین میں شکست کھانے کے بعد دشمن کے کچھ آدمی طائف کی طرف بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ یہ لوگ بہت سا کھانے پینے کا سامان جمع کر کے قلعہ بند ہو بیٹھے۔ مسلمان 18 دن تک انہیں گھیرے میں لیے رہے، مگر اس کا کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے کے مطابق انہیں چھوڑ کر لوٹ آئے۔ کچھ مدت بعد یہ لوگ خود مدینہ میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے۔ غزوہ حنین میں کافر بے شمار مال اور اسباب چھوڑ کر بھاگے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غنیمت کا سارا حصہ ان لوگوں میں تقسیم کیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ انصار میں سے بعض لوگوں کو یہ امتیاز اچھا نہ معلوم ہوا اور انہوں نے آپس میں کہا، تعجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو تو مال غنیمت دے رہے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے، حالانکہ ہماری تلواریں ابھی تک قریش کے خون سے رنگین ہیں۔ چنانچہ کسی طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الگ ایک جگہ جمع کیا اور ایک تقریر فرمائی اور کہا، اے انصار، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم لوگ گمراہ تھے؟ خدا نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اور تم لوگ تنگ دست تھے، خدا نے میری وجہ سے تمہیں آسودہ کیا۔ تم لوگ آپس میں دشمن تھے، خدا نے میرے ہاتھوں تمہیں ایک دوسرے کے گلے ملایا۔ اب تم دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر دل میں میل لاتے ہو۔ اے انصار، تم لوگ تو اسلام پر ثابت قدم ہو چکے، یہ قریش نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے انہیں مال غنیمت دے دیا ہے۔ اے انصار، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ دوسرے لوگ تو اونٹ اور بکریاں اپنے ساتھ لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے جاؤ؟ خدا کی قسم، مجھے تو تم سے اتنی محبت ہے کہ اگر مہاجر نہ ہوتا تو انصاری ہونا پسند کرتا، اور اگر لوگ جدا جدا راستے اختیار کرتے تو میں انصار کا راستہ اختیار کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریر سن کر انصار بے اختیار رونے لگے اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر آنسو پوچھ کر کہنے لگے،
ہمیں مال غنیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد مقام جعرانہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، مکہ میں واپس تشریف لائے اور عمرہ ادا کیا۔